حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان ہیں اور ہمیں کسی کی سند کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر ہم کسی سند کے خواہش مند ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں حقیقی مسلمان بن کر سند لینے کی ہے، اور اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے سال کے پہلے دن انفرادی یا اجتماعی تہجد پڑھ لی، یا صدقہ دے دیا، یا نیکی کی کچھ باتیں کر لیں، اور اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا حقدار بنا دیا۔ بے شک یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن تب جب اس میں استقلال بھی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ تو مستقل نیکیاں اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ مستقل اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، نیکیاں بجا لانے والا ہو۔ نمازوں اور تہجد کے ساتھ دلوں میں ایک پاک انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب خدا تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کسی قسم کی ایسی نیکی جو صرف ایک دن یا 2 دن کے لیے ہو، وہ نیکی نہیں ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ 1 جنوری 2016۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عبادت میں شوق کس طرح پیدا ہو؟ ہم کوشش کرتے ہیں تب بھی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ بندے کا کام یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے کوشش کرتا رہے، اس ایمان پر قائم ہو کہ جو کچھ ملنا ہے خدا تعالیٰ سے ہی ملنا ہے، تبھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو خدا تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور پھر عبادت کے شوق کو بڑھاتی ہے۔ مستقل مزاجی شرط ہے، اور یہ ایمان کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، جب سب راستے بند کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے تبھی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو عبادت کا شوق بھی دلاتی ہے۔ مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا پڑتا ہے، مستقل اس سے مدد مانگنی پڑتی ہے۔ شیطان کیونکہ ہر وقت حملے کے لیے تیار ہے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ انسان استغفار کر کے جب شیطان کو اپنے سے دور بھگائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے تڑپ کر دعا بھی کرے گا، استغفار بھی تڑپ کر ہو رہی ہوگی، اور مزید ترقی کرنے کے لیے اس کے قرب کے راستے تلاش کرنے کی دعا بھی ہو رہی ہوگی۔ جب ایسی حالت انسان کی ہو جائے، یہ کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر خدا تعالیٰ اپنے فضل فرماتا ہے۔ حوالہ خطبہ جمعہ فرمودہ 25 ستمبر 2015۔